بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان شروع ہونے سے پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رمضان کی تیاری کے حوالے سے متنبہ فرماتے تھے اور ان کو رمضان کے لیے تیار فرماتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرتوں کا نزول ہوتا ہے اور بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جنت کو مزین فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو روزے رکھ کر اور عبادات کر کے جنت حاصل کرے۔ تو اس لیے اس مبارک مہینے کی پہلے سے ہم سب کو تیاری رکھنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کی جو ساعات ہیں اور اس کی جو مبارک گھڑیاں ہیں ہم ان سے پوری طرح فائدہ اٹھا سکیں۔ دیکھیے، اللہ رب العزت کا اتنا احسان ہے کہ 11 مہینے انسان جب اپنے دنیا کے کاموں میں لگ کر اللہ تعالیٰ سے کچھ دور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا ایک مہینہ اس کو ایسا عطا فرماتے ہیں کہ جس میں اسے اپنے سے قریب فرماتے ہیں اور دنیا کے کاموں میں لگ کر مادیت کا غلبہ ہمارے اوپر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ ایک دوری سی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمانے کے لیے اور اپنی محبت عطا فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما کر اپنے سے قریب کرتے ہیں۔ تو یہ اس رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس غفلت میں نہیں چھوڑا بلکہ ہمیں غفلت سے نکالا اور نکالنے کے بعد ہمیں اپنے سے قریب کرنے کے لیے یہ مہینہ اس نے عطا کیا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک گناہگار سے گناہگار انسان بھی اس کی روحانی کیفیات بڑی مختلف ہوتی ہیں اور اللہ کے قریب آتا ہے۔ جو لوگ عام دنوں میں نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے رمضان المبارک میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو لوگ عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں جماعت سے نہیں پڑھتے رمضان المبارک میں جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو یعنی ہر آدمی اپنی وسعت کی حد تک، اپنی کوشش کی حد تک نیک کام کرتا ہے۔ صدقات و خیرات لوگ بڑھ چڑھ کر رمضان المبارک میں کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگیاں کرتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ سارے اعمال ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ کرے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ الحمدللہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے ہم دور ہوتے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کی برکت سے ہمیں اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ تراویح لوگ ادا کرتے ہیں، یعنی عام دنوں میں فرض نمازوں میں سجدے کی توفیق ہوتی ہے، کچھ سنتیں پڑھ لی اس میں سجدے کی توفیق ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں ہر تراویح پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 40 سجدوں کی توفیق اور زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اور جیسے قرآن کریم میں سورہ علق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ 40 سجدے اور عطا فرما کر در حقیقت 40 مقامات قرب ہم میں سے ہر ایک کو روزانہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے ہم سب کی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم جتنا اپنے آپ کو عبادتوں میں مشغول کر سکتے ہیں اور نیک کاموں میں اپنا وقت صرف کر سکتے ہیں، اتنا ہم رمضان کی برکات سمیٹ سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب رمضان المبارک میں
اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، ان روزوں کا مقصد در حقیقت ہمارے دل میں خوف خدا پیدا کرنا ہے کہ ظاہر ہے روزے کے اندر کھانا منع ہے، پینا منع ہے، تو کھانا پینا جو ایک حلال چیز تھی، ایک مباح چیز تھی، عام دنوں میں ہم کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے، رمضان المبارک میں ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں، روزے میں اس کے اوپر پابندی ہے۔ در حقیقت کھانے پینے سے روک کر اللہ رب العزت ہماری یہ تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو جب میرا حکم آئے کسی کام سے رکنے کا، تو جس طرح تم کھانے سے رکے ہو، جس طرح پینے سے رکے ہو، اس طرح میں جن گناہوں سے تمہیں روکوں تو تمہیں ان سے بھی رکنا چاہیے، اور کھانے پینے سے روک کر در حقیقت گناہوں سے روکنے کی اور رکنے کی اللہ تعالی ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان المبارک میں اس کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے کہ بھئی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، لیکن جن گناہوں میں ہم رمضان سے پہلے مبتلا رہے، رمضان میں بھی اگر انہی گناہوں میں مبتلا رہیں گے تو پھر مباح اور حلال چیز تو چھوڑ دی آپ نے، جو حرام چیز عام دنوں میں بھی حرام تھی اس میں لگے رہے، تو نہ روزے کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ روزے کا مقصد حاصل ہوگا۔ روزے کا پوری طرح مقصد اس وقت حاصل ہوگا کہ جب ہم رمضان المبارک میں گناہوں سے بچنے کا اچھی طرح اہتمام کریں۔ جتنی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمایا، انہوں نے منع فرمایا ہے، تو ہم ان سے بچنے کا اہتمام کریں، تو پھر در حقیقت رمضان المبارک اور اس کے روزوں کا مقصد ہمیں حاصل ہو سکے گا۔ اسی طرح ان روزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں غمخواری کا سبق سکھا رہے ہیں، جس کو حدیث میں مواسات سے تعبیر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ دیکھو روزے میں تم بھوکے رہ رہے ہو، پیاسے رہ رہے ہو، تو تمہیں اندازہ ہے کہ کوئی نہ کھائے تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے، کوئی بھوکا ہو تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے، اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ تو تم روزہ رکھ کر تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ جو لوگ مالی لحاظ سے کمزور ہیں، غیر مستحکم ہیں، ان کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہے، تو تم ان کی تکلیف کا احساس کرو، اپنے دل میں اس کا احساس پیدا کرو اور ان کی مدد کی تم کوشش کرو۔ تو در حقیقت رمضان المبارک کے روزوں کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں دوسروں کا درد محسوس کرنے کا سبق سکھانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں بھی ہم سب کو رمضان میں اور رمضان کے بعد بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے کہ غریبوں کی مدد ہم بڑھ چڑھ کر کریں، اور اپنی خوشیوں میں ہم غریبوں کو بھی یاد رکھیں، اور ان کی غمی خوشی میں ہم ان کے ساتھ شریک ہوں، تو پھر در حقیقت رمضان المبارک کا پورا مقصد حاصل ہوگا۔ اب دیکھیے یہ اتنا قیمتی مہینہ ہے اور اتنی قیمتی ساعتیں ہیں، تو اس کو بہت سوچ سمجھ کر، بہت ناپ تول کر کے اس کے اوقات ہمیں خرچ کرنے چاہیے۔ دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ آپ کو کسی سونے کی کان ہے، اس میں آپ کو بھیج دیا کہ جی آپ کے پاس جو ہے وہ 1 گھنٹہ ہے، اس میں آپ جتنا سمیٹنا چاہیں سونا سمیٹ لیے، اور 1 گھنٹے بعد جو ہے وہ آپ کو باہر کر دیا جائے گا۔ تو اب دیکھیے اس سونے کی کان میں کوئی جائے گا تو کیا وہاں اطمینان سے آرام کرے گا؟ کھانے پینے میں لگا رہے گا، گپ شپ مارے گا؟ وہ تو یہ کوشش کرے گا کہ بھائی میرے پاس 1 گھنٹہ ہے، اس میں جتنی دولت سمیٹ سکتا ہوں میں سمیٹ لوں۔ تو بالکل اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ 1 روپیہ انسان خرچ کرے تو عام دنوں میں 700 گنا ثواب ملتا ہے، رمضان میں تو آپ اس کو 70 سے اور ضرب دے دیجئے تو نہ جانے کتنا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت پر ہر حرف پر 10 نیکیاں اللہ عام دنوں میں عطا فرماتے ہیں، تو رمضان المبارک میں جب ہر نیکی 70 گنا بڑھ گئی ہے تو قرآن کریم کی تلاوت پہ اللہ کتنا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے رمضان کی ساعتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں پہلے سے پلاننگ کرنی چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ بھئی میرے جو دوسرے غیر ضروری کام ہیں میں رمضان المبارک میں کم سے کم وہ نہ کروں، اور جو کام میں رمضان المبارک سے پہلے کر سکتا ہوں
تو وہ پہلے کر لوں تاکہ رمضان کے جو اوقات ہیں وہ میں عبادات میں صرف کروں، اللہ کو راضی کرنے میں صرف کروں۔ مثلا اب دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں شاپنگ ہماری سب سے زیادہ بڑھ جاتی، یہاں تک کہ طاق راتیں ہوتی ہیں، آخری عشرہ ہوتا ہے، اس میں سے ایک ایک رات اتنی قیمتی رات ہے، ہمارے بازار، ہماری مارکیٹیں، ہمارے شاپنگ مالز سب بھرے ہوئے ہیں۔ تو یعنی حالانکہ اس وقت یہ ساری جگہیں خالی ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس نعمت کا احساس نہیں ہے۔ آپ کو جو شاپنگ کرنی ہے، ظاہر عید ہے، اللہ نے خوشی عطا فرمائی ہے، اس خوشی کو منانا بھی چاہیے اور اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی تیاری کروانی چاہیے، لیکن کیا ضروری ہے کہ رمضان کی راتوں میں ہی یہ سب کچھ کام ہو؟ ہم شعبان کے بھی کچھ دن باقی ہیں، ان دنوں ہم اپنی خریداری پوری کر لیں، اپنی شاپنگ پوری کر لیں، تاکہ رمضان المبارک میں ہم بازاروں کا رخ نہ کریں۔ آپ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بازار ہیں، تو ہم رمضان المبارک کی قیمتی راتوں میں ہم بازار کا رخ کرتے ہیں اور بے مقصد وہاں گھومتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی خریداری کرنی نہیں ہوتی، لیکن بس دوستوں کے ساتھ تفریح کرنے کے لیے کھانا کھانے نکل گئے، ونڈو شاپنگ کرنے نکل گئے، حالانکہ کوئی مقصد نہیں ہے کوئی، اور اپنی قیمتی راتیں ضائع کرتے رہتے ہیں۔ یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ ہمیں جو چیزیں خریدنی ہیں، جو عید کی تیاری کرنی ہے، شعبان میں کر لیں، اور رمضان میں بازار میں جانے سے اجتناب کریں۔ اور دیکھیے یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان رمضان کی راتوں میں بازار کا رخ کرے اور گناہوں میں مبتلا نہ ہو۔ کہیں میوزک کی آوازیں آئیں گی، کہیں آپ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، کہیں زبان غلط استعمال ہو جائے گی، کہیں کسی کو تکلیف پہنچا دیں گے، کسی کو اذیت دے دیں گے۔ تو اتنی قیمتی راتوں میں جہاں ہر عمل کا ثواب اتنا ہے، تو وہاں چھوٹا سا گناہ اس کا عذاب بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ان راتوں کی قدر کیجئے، رمضان کی ساعتوں کی قدر کیجئے، اور جو چیزیں آپ کو رمضان المبارک میں آپ کرنا چاہتے ہیں وہ رمضان سے پہلے وہ ساری چیزیں انجام دیں، اور رمضان المبارک میں اپنے اوقات عبادات کی ادائیگی میں صرف کریں، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، مرد فرض نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادائیگی کا اہتمام کریں، اور صدقات و خیرات کا اہتمام کریں، افطاری خود بھی کریں، لوگوں کو بھی افطاری کروائیں، اس کا اجر سمیٹیں۔ اسی طرح اس کا بھی خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے کہ دیکھیے ہم سب، ہمارے ماتحت کچھ لوگ ہیں جو ہماری خدمت کرتے ہیں، ہمارے کام انجام دیتے ہیں، ان کے کاموں میں بھی تخفیف کر دینی چاہیے، ان کے کاموں کو ہلکا کر دینا چاہیے۔ آپ کے پاس ڈرائیور ہے تو مثلا عام دنوں میں اس کی ڈیوٹی 10 گھنٹے کی ہوتی ہے، 12 گھنٹے کی ہوتی ہے، تو رمضان المبارک میں آپ اس کا خیال کیجئے، اس کی ڈیوٹی 6 گھنٹے کی کر دیجئے۔ کچھ کام جو وہ کرتا ہے وہ آپ خود کر لیجئے، اس کو راحت پہنچا دیجئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں جو اپنے ماتحت لوگوں کے کاموں میں تخفیف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے گھر والے ہیں، ہماری بیوی، بچے، بیٹیاں، بہنیں، ان کا بھی حق ہے کہ یہ بھی رمضان المبارک کی ساعتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے ہاں الٹا یہ ہوتا ہے کہ جیسے رمضان شروع ہوتا ہے تو گھر کی خواتین کے کام بڑھ جاتے ہیں، مردوں کی فرمائشیں بڑھ جاتی ہیں۔ حالانکہ آپ کو اگر عبادت کا حق ہے تو ان بچیوں کو بھی عبادت کا حق ہے، ان بیٹیوں کو بھی عبادت کا حق ہے، ان کے کاموں کو بھی ہلکا کریں۔ جب اپنے ڈرائیور کے کام کو ہلکا کرنے کا حکم ہے، اپنے ماتحت ملازم کے کام کو ہلکا کرنے اور اس میں تخفیف کا حکم ہے، تو گھر کی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کے کاموں میں تخفیف کا حکم کیوں نہیں ہوگا؟ ان کے کاموں کو ہلکا کیجئے تاکہ یہ بھی اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں صرف کریں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان رمضان کی ساعتوں سے اچھی طرح خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان محروموں میں شامل نہ فرمائے کہ جن کی رمضان المبارک میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔